ہمارا درمیان کا موقف ہے کہ ترنم گنگنانا اس کو تو کوئی حرام نہیں سمجھتا. بخاری کی حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سرکار یہ مشاری جو کچھ کر رہا ہے قرآن کے ساتھ یہ ترنم نہیں ہے. اور اگر قرآن ایسا نہ ہوتا تو ترنم سے پڑھا بھی نہ جاتا. چونکہ میں تو ایک فیلڈ ہے نا یہ, میں تو بعض اوقات ترنم میں بھی پوری پوری صورتیں پڑھ لیتا ہوں اس طرز میں جس طرز میں قرآن سنا رہا ہوں. تو آپ اس کو میوزک کہہ دیں گے, انسٹرومنٹ کہہ دیں گے. قرآن مجید اور خوش الہانی. نمبر 1, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوش آوازی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم مسلمانوں کے طریق پر نہیں. صحیح بخاری 7527. پھر فرمایا حسن القرآن بأصواتکم, اپنی آوازوں سے قرآن کریم کو خوبصورت بناؤ. بعض روایت میں زینو کے الفاظ ہے. صحیح الجامع 3145. اور ایک حدیث میں مذمت بیان کی یتخذون القرآن مضامیر, قرآن کو مزمار بانسری بنا لیں گے. صحیح الجامع 216. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید کو خوش آوازی عمدہ ادائیگی سے پڑھنا مطلوب ہے, باعث اجر ہے, لیکن موسیقی کی طرز بنانا درست نہیں, اور نہ ان احادیث میں میوزک کا جواز ہے. قرآن مجید کی تلاوت کو ہم کیوں میوزک اور انسٹرومنٹ کہہ دیں گے؟ آپ ہی اس عجیب نہج پر عجیب سوال پیش کر رہے ہیں. آپ نے یہ تغنا کے لفظ کو میوزک اور انسٹرومنٹ سے ملا دیا. آپ ذرا الغنا, النصب, الہدا, المعازف کے معانی کے لیے علماء کی کتابوں کو کھنگالتے اور پھر الاغنیہ, النشید, الموسیقہ کے الفاظ پر غور فرماتے تو شاید یہ سوال ہی نہ کرتے.